مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بہت سال پہلے میں چمبور میں اسپیشل طور پر اہل حدیثوں کے رد کے لیے بلایا گیا تھا۔ گونڈی، چمبور، مانکوٹ، منڈالہ کے کثیر علماء کی تعداد تھی۔ تقریر میں نے حوالے کے ساتھ کتابوں کو دکھا کر کے اہل حدیثوں کا عقیدہ بیان کیا، ان کا رد بلیغ کیا، انہیں چیلنج بھی کیا کہ اگر دم ہے تو سامنے آؤ، اور جو میں ثبوت پیش کر رہا ہوں اس میں سے کوئی ثبوت غلط ثابت کرو۔ لیکن کسی کے اندر ایسی جرات و ہمت نہ ہو سکی کہ وہ سامنے آتا اور کچھ کہتا۔ تو جلسے کا جو روح رواں تھا، جو جلسہ کا روانے والا تھا، وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ نے اہل حدیثوں کا تو رد کر دیا، دیوبندیوں کا بھی رد کر دیا، اور بند لفظوں میں صلح کلیوں کا بھی رد کر دیا، لیکن آپ نے ڈی آئی اور ایس ٹی آئی کا رد نہیں کیا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کا بھی رد کیجئے۔ تو ہم نے کہا میں تو کرتا ہی ہوں۔ تو اس میں سے کچھ علماء بول پڑے کہ تم کیا کرانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کا ایمان بچانا چاہتا ہوں۔ تو کہا حضرت نے وہابیوں کا رد کر دیا، دیوبندیوں کا رد کر دیا، سب کا رد کر دیا، کھلے بند لفظوں میں صلح کلیوں کا بھی رد کر دیا، اب تم اعلانیہ طور پر دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کا رد کیوں چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت سنیے، میرا سگا بھائی سب سے پہلے سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا، اور جب سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا تو کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک ان کے ساتھ رہا، دعا، درود، نماز کا طریقہ، جنازہ نہلانے کا طریقہ، جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھتا رہا۔ اس کے بعد کسی نے اس کو یہ ذہن دیا کہ ان سے بہتر، ان سے اچھا طور طریقہ دعوت اسلامی والے سکھاتے ہیں۔ تو اس نے چھلانگ لگائی اور سنی دعوت اسلامی تحریک سے نکل کے وہ دعوت اسلامی میں جا شامل ہوا، اور پھر کچھ دنوں، کچھ سالوں تک ان کے ساتھ رہا، دعا، درود، سنتیں سیکھتا رہا۔ اس کے بعد کسی نے اس کو ذہن دیا کہ یہ سنی دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی والے کیا تمہیں بتائیں گے، اہل حدیث سب سے بڑھیا بتاتے ہیں۔ پھر وہ دعوت اسلامی سے چھلانگ لگا کر کے جا کر کے اہل حدیث میں شامل ہو گیا، اور آج میرا بھائی انہی دونوں تحریک کی جو ہے صلح کلیت مزاج کی وجہ سے اہل حدیث بن گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ جلسہ کرنا پڑا ہے۔ تو اس نے کہا یہ سنتیں تو بتاتے رہے، مسواک لگانا سنت ہے، صافہ باندھنا سنت ہے، یہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے سنت ہے۔ سنتیں تو یہ بتاتے رہے، لیکن سنیت کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سنیت کیا ہے، انہوں نے اسے بتایا ہی نہیں۔ عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی مضبوطی کا انہوں نے کوئی نسخہ ہی نہیں دیا۔ وہابیوں، دیوبندیوں سے بیزاری، نفرت و گھن کا کوئی نسخہ ہی نہیں دیا، اور وہ دعا، درود اور سنتوں کے سیکھنے کے چکر میں آج میرا سگا بھائی اہل حدیث ہو گیا۔ اس لیے حضرات علماء جو اعتراض کر رہے تھے ان سے کہا اس لیے حضرات ان کا بھی رد ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا تم نے صحیح کہا، دعا کے نام پہ، درود کے نام پہ، سنتوں کے نام پہ تم نے بلایا، اور تم نے سنیت کا ہی جنازہ نکال دیا۔ کبھی تم نے یہ بھی تو بتایا ہوتا کہ وہابیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی تقریبات میں شرکت کرنا، ان سے شادی بیاہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو ہمارا بھائی کبھی بھی ان کی مجلس کے قریب نہ جاتا، اور جب ان کی مجلس کے قریب نہ جاتا تو اس کے اہل حدیث بننے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ یہ ان کی وجہ سے میرا بھائی اہل حدیث بن بیٹھا ہے،
اس لیے ان کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے۔ بہرحال میں نے بتایا، اور بتانے کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا اگر صحیح معنوں میں علماء کو بھی میں نے مخاطب کیا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مبلغ ہیں، آپ سرکار تاج الشریعہ کی روش پر چلتے ہیں اور تاج الشریعہ کو آپ اپنا مقتدا اور رہنما مانتے ہیں۔ اس وقت سرکار تاج الشریعہ ظاہری طور پر باقاعد حیات تھے۔ ہم نے کہا اگر ان کو ماننے کا دعویٰ ہے تو جس کی ذات سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آپ تاج الشریعہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کو تاج الشریعہ کی ذات سے محبت ہے۔ اچھی بات ہے اگر آپ کو تاج الشریعہ کی ذات سے محبت ہے، لیکن جہاں تاج الشریعہ کی ذات سے آپ کو محبت ہو وہی تاج الشریعہ کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تاج الشریعہ کی بات کیا، نبی کی بات، نبی کی ذات سے بھی ہمارا تعلق ہے، نبی کی ذات سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے بھی صحیح، سرکار اگر کرم کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سرکار کی ذات سے محبت کا تعلق ہے، اور سرکار کی بات سے محبت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم سرکار کی بات سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ مزاج، یہ فکری انداز کسی اور نے نہیں دیا، بریلی کے تاجدار نے دیا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ میرے اعلیٰ حضرت سفر حج پہ ہیں، بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمندر نے ہر جہاز جانب سے جب آ کر کے جہاز کو گھیر لیا تو جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ جہاز چند لمحوں کے بعد نظر طوفان ہونے والا ہے، نظر حوادث ہونے والا ہے۔ جب جہاز کے کپتان نے یہ اعلان کر دیا تو پورا جہاز ماتم قدا بن گیا، ہر طرف سے چیخ و پکار کی صدا بلند ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بھی اس سفر حج میں تھی، چلتی ہوئی اعلیٰ حضرت کے پاس آئیں اور کہا بیٹا احمد رضا، یہ جہاز جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کپتان کے اعلان کے مطابق چند لمحوں کے بعد یہ جہاز نظر طوفان ہو جائے گا، نظر حوادث ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی ماں کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، اے میری پیاری ماں، اس جہاز میں بیٹھنے والے جہاں ہر حاجی کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ چند لمحوں کے بعد یہ جہاز نظر طوفان ہو جائے گا، نظر حوادث ہو جائے گا، اس سے زیادہ مجھے اس بات کا اذعان و ایقان ہے کہ یہ جہاز نظر طوفان نہیں ہو سکتا ہے، نظر حوادث نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا آپ کے پاس کیا پروف ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جبکہ جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے عرض کیا اے میری پیاری ماں، میرے پاس میرے نبی کا فرمان موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کسی بحری سواری پہ سوار ہو اور سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو وہ بحری سواری نظر طوفان نہیں ہو سکتی، نظر حوادث نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے اس جہاز میں بیٹھنے کے فوراً بعد اس دعا کا ورد کر لیا ہے، اس لیے میرا اذعان و ایقان ہے کہ جہاز نظر طوفان نہیں ہو سکتا، نظر حوادث نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں مزاج دیا، یہ ذہن دیا، یہ فکر دیا ہے کہ جس کی ذات سے محبت کرو اس کی بات سے بھی محبت کرو۔ نبی کی ذات سے محبت کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے بھی صحیح، نبی کرم کریں گے بیڑا پار، اور نبی کی بات سے بھی ہمارا یہ تعلق ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے تو لوگوں کے ارادے تو بدل سکتے ہیں،
لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا ہے سچ ہے، حق ہے، اور جیسا فرمایا ہے ویسا ہونا ہے۔ تو نبی کے ذات سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور نبی کی بات سے بھی آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ میں بلا تمثیل و تشبیہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی ذات پاک سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان کی بات سے بھی محبت کیجئے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ کی بات ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی یہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ و دائی نہیں، اور جب یہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں ہے، دائی نہیں ہے، تو ان کی تبلیغ میں جانا، ان کے اجتماع میں جانا، ان کے پروگرام میں جانا قطعی ہرگز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ آپ بڑے بھولے ہو۔ ایک طرف تو تاج الشریعہ کا نعرہ بھی لگاتے ہو، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد کا نعرہ بھی لگاتے ہو، اور جو مسلک اعلی حضرت کا مرڈر کر رہے ہیں ان کے ہی پروگرام میں چلے بھی جاتے ہیں۔ ہاں، مسلک اعلی حضرت کا یہ مرڈر کر رہے ہیں، جو مسلک اعلی حضرت پہ شب خون مار رہے ہیں، انہی کے پروگرام میں جاتے ہو، انہی کے جلسوں میں جاتے ہو، اور جانے کے بعد کس لیے جاتے ہیں؟ اتنے بولے۔ ارے بولے جیسی دعا آزاد میدان میں ہوتی ہے، ایسی دعا کہیں نہیں ہوتی۔ کیسی دعا ہوتی ہے؟ بولے لائٹ بند، پنکھا بند، سب بند کر دیا جاتا ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرا جب ہو جاتا ہے تب ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں افضل الذکر، یعنی ذکر میں سب سے افضل و اعلیٰ ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ افضل الذکر ہے۔ اور افضل الوظائف، وظائف میں سب سے افضل علماء فرماتے ہیں کہ نبی پر درود پاک کا پڑھنا سب سے بڑھیا، سب سے عمدہ، سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ نبی پر درود پاک پڑھتے رہنا، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کیجئے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس میں ریاکاری پائی گئی، دکھاوا پایا گیا، تو یقین جانیے کہ آپ کی یہ عبادت کل قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس عبادت کا کوئی مفہوم و مطلب وہاں نہیں نکلے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ وظیفہ ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنا وہ پیارا وظیفہ ہے جو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بطور ریا، بطور دکھاوا بھی درود پاک پڑھتا ہو تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ درود پاک ایسا پیارا عمل ہے کہ خدا نہ کرے کوئی دکھاوے کے طور پہ پڑھتا ہو، کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، دکھاوے کے طور پہ بھی پڑھتا ہو، ریاکاری کے بھی طور پہ پڑھتا ہو، تو علماء فرماتے ہیں اگرچہ وہ دکھاوے کے طور پہ پڑھتا ہو تو وہ درود پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ افضل الذکر ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم اس سے آپ کے ساتھ ذکر کیجیے، لیکن آپ یہ جو لائٹ بند کر رہے ہیں، جو پنکھا بند کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کس بزرگ کا عمل ہے؟ کس بزرگ نے ایسا کیا ذکر کرتے ہوئے روشنی بند جو ہے روشنی کو اندھیرے میں بدل دیا اور لائٹ بند کر دیا؟ یہ کسی بھی بزرگ کا عمل نہیں رہا۔ اب آپ یہ کہو کہ ہم ایک سوئی کے لیے، ایک جہتی کے لیے اس کو جو ہے ایسا کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل ذکر ہے، اگر ایک سوئی کے لیے، ایک جہتی کے لیے آپ لائٹ بند کرتے ہو
تو یہ بتاؤ نماز کیا ہے؟ افضل العبادات. نماز کیا ہے؟ نماز افضل العبادات ہے. تمام عبادتوں میں افضل نماز ہے. جب افضل الذکر کے لیے ایک سوئی کا ایک جہتی کا خیال کرتے ہوئے آپ لائٹ بند کرتے ہو تو نماز کے لیے کیوں نہیں بند کرتے ہو؟ علماء فرماتے ہیں اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لائٹ بند، اور نماز افضل العبادات ہے، اس کے لیے لائٹ کیوں نہیں بند کرتے؟ اس کے لیے بند کرو. ذکر افضل ہے کہ عبادت افضل ہے؟ اس کے لیے بند کرو. اس کے لیے تم بند نہیں کرتے ہو، ذکر کے لیے بند کرتے ہو. یہ تمہارا خود ساختہ قانون ہے، یہ تمہارا خود بناوٹی قانون ہے. اور تم یہ لائٹ کیوں بند کرتے ہو مجھے معلوم. ایک سوئی کے لیے نہیں، ایک جہتی کے لیے نہیں. تم ذکر کرتے کرتے جب دعا مانگتے ہو تو روتے نہیں ہو، رونے کی نقل کرتے ہو. یہی یہ بوڑا ہی جو پبلک ہماری ہے یہی دیکھنے جاتی ہے. ہم تو 10 سال پڑھا چکے ہیں، ان کی نس نس سے واقف ہیں. تو اور 10 سال پڑھانے کے بعد میں نے اس وقت چھوڑا تھا جب میرے سرکار تاج الشریعہ نے اس تحریک کا بائیکاٹ کیا. آدمی ہر چیز سے سمجھوتا کر لیتا ہے لیکن روزی روٹی سے سمجھوتا نہیں کر پاتا ہے. لیکن میں نے کہا میں نے دل تاج الشریعہ کے واسطے سے نبی کو دیا ہے، اور تاج الشریعہ کا فرمان شریعت کا فرمان ہے. ایسی ہزاروں نوکریاں قربان کر سکتا ہوں لیکن تاج الشریعہ کا فرمان نہیں ٹھکرا سکتا. میں نے چھوڑ دیا. لیکن اس سے پہلے جب بائیکاٹ نہیں ہوا تھا تو 10 سال اور میں شروع میں پڑھانے کے لیے ہی بمبئی آیا تھا، اور اسپیشل مجھے بلایا گیا تھا پڑھانے کے لیے ہی آیا تھا. امامت کرنے یہاں نہیں آیا تھا کہ ہم کو انٹرویو کے بعد امام بنا لیجیے، ہے نا، یا انٹرویو کے بعد ہمیں مدرس لیجیے. ڈائریکٹ میں پڑھانے کے لیے آیا تھا. 10 سال پڑھایا. اور جب میرے آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا تو میں نے چھوڑ دیا. اور جب سے چھوڑا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، خواہ وہ میرا کوئی شاگرد ہو یا میرا وہ ساتھی ہو یا استاد ہی کیوں نہ ہو، میں نے اس سے کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں رکھا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم تاج الشریعہ کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں اور تاج الشریعہ کی بات سے بھی محبت کرتے ہیں. ذات اور بات میں ہم اتفاق رکھتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں. تو میرے سرکار تاج الشریعہ نے انہیں مسلک اعلی حضرت کے پلیٹ فارم سے بائیکاٹ فرمایا ہے. لہذا یہ پوسٹر دیکھ کر کے جگہ جگہ لگنا شروع ہو گیا. میں صبح قبرستان گیا تھا اپنی والدہ کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کے لیے، تو دیکھا وہاں قبرستان کے گیٹ پر جو ہے ان کا پوسٹر لگا تھا 29-30 یعنی اگلے جمعہ سنیچر اتوار کو ان کا پروگرام ہوگا. جمعہ کو عورتوں کے لیے ہے اور سنیچر اور اتوار مردوں کے لیے ہے. میں آپ کو جانے کے لیے نہیں تاریخ بتا رہا ہوں، نہ جانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہاں، یہ مت سمجھنا کہ میں ان کا پرچارک ہوں، پرچار کر رہا ہوں. نہیں، لوگ مولوی لوگ بک گئے، اللہ ماشاءاللہ بک گئے. اور تاج الشریعہ تھے تب تک سترے بے مہار نہیں ہوئے تھے. لیکن تاج الشریعہ کے ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اکثر مولوی، اکثر امام سترے بے مہار ہو گئے ہیں، اور اب نہ ان کے خلاف بولتے ہیں، نہ ان کے اجتماعات میں جانے کے لیے روکتے ہیں، نہ منع کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پوری دنیا، پورے بمبئی نہیں پوری دنیا کے علماء آزاد میدان کے اجتماع میں جانے کی دعوت دیتے رہیں، لیکن جب تک دم میں دم ہے تب تک میں نہ جانے کی ہی دعوت دوں گا، نہ جانے کی ہی دعوت دوں گا اور آپ کو روکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ توبہ اور رجوع نہیں کر لیتے تب تک تاج الشریعہ کا یہ بائیکاٹ باقی رہے گا. اور انہوں نے تاج الشریعہ کے بائیکاٹ کے بعد ابھی تک نہ توبہ کی اور نہ انہوں نے رجوع کیا. یہی وہ تحریک ہے جس تحریک کے سالانہ
اجتماع میں آزاد میدان کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، لیکن انہی کی جماعت کے ایک مولوی نے ہمت دکھائی تھی، لیکن تھوڑی دکھائی، اسے پوری دکھانی چاہیے تھی۔ کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ یہ مولانا ظہیر الدین جو ابھی بول کر کے گئے ہیں کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، یہ غلط بول گئے ہیں۔ قبر میں مسلک پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ جواب دینے والا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ جواب دینے والا اگر مومن ہے تو جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ ابھی 2 سوال کے جواب دے لیے، لیکن ابھی اس کو رزلٹ نہیں ملا ہے۔ اب جب تیسرے سوال کا جواب دے لینے میں کامیاب ہو جائے گا تب رزلٹ ملے گا کامیابی کا۔ اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یعنی سرکار قبر میں جلوہ گر ہوں گے، فرشتے نبی کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اگر وہ نبی کا دیوانہ ہوگا تو کہے گا کہ ان کے لیے تو میں دنیا میں یہ کہا کرتا تھا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جو نہ تھے اس گل سے ملاقات کی رات ہے۔ تو جب تیسرے سوال کا جواب دے لے گا تب اسے کامیابی کا رزلٹ دیا جائے گا، اور آواز آئے گی یہ بندہ سچ کہتا ہے، اب اسے جنتی بستر دے دیا جائے، جنتی لباس دے دیا جائے، اور جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دی جائے، اور پھر جاتے جاتے فرشتے کہیں گے نم کا نوبت العروس، اے قبر میں آنے والے نبی کے عاشق، اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو اس مولوی نے کہا تھا کہ جب قبر میں فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو یہی تو نبی کے بارے میں پوچھنا ہی مسلک ہے اور کیا ہے۔ یہاں تک ایمانداری دکھائی تھی اس مولوی نے، لیکن جس نے یہ بکواس کری تھی اس سے توبہ کرانا تھا، اسے توبہ جب نہیں کرایا گیا تھا تب اس کے بعد مینارہ مسجد میں میرے سرکار تاج الشریعہ کا بیان ہوا تھا، اور میرے آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ نے اس وقت ان دونوں تحریکوں کا بائیکاٹ کیا تھا، اور جب تک بقید حیات رہے تب تک ہر اسٹیج سے، ہر منچ سے، ہر ممبر سے میرے سرکار تاج الشریعہ بائیکاٹ کرتے رہے، تقریر سے بھی کرتے رہے، تحریر سے بھی کرتے رہے، فتویٰ سے بھی کرتے رہے، فرمان سے بھی کرتے رہے، اور سارے پروف و ثبوت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، عرض ہے، اپیل ہے کہ آپ اگر تاج الشریعہ کے سچے عاشق ہو اور ان کی ذات پاک سے محبت کرتے ہو تو قطعی قطعی ہرگز اس ہونے والے اجتماع میں جو 29 کو ہے شرکت مت کرنا۔ تو اب اگر سرکار تاج الشریعہ کی ذات سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو سرکار تاج الشریعہ کی بات سے محبت ہے کہ نہیں، یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کر کے۔ بولیے ہے بات سے محبت ہے، بات سے محبت ہے تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ سرکار تاج الشریعہ کی بات ہے کہ دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، ان کے پروگرام میں، ان کے اجتماعات میں، ان کی نشست میں، ان کی مجلس میں جانا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ تاج الشریعہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور بات سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ ان دونوں تحریکوں کا بائیکاٹ کیجیے، ہے نا، ان کے اجتماعات میں، ان کے پروگرام میں جانے سے بچیے۔ اب یہ نکڑ پہ، چوراہے پہ، تراہے پہ یہ اجتماع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا، اور اس اجتماع میں بھی جانا صحیح نہیں، اور جو ان کا آزاد میدان میں اجتماع ہوگا وہاں بھی جانا جائز نہیں۔ وہاں یہ چونکہ جب ذکر کرتے ہوتے ہیں، ذکر کے وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ان کا بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، 8 سال گیا تھا، ہم نے کہا ذرا جائزہ تو لیں کیا ہوتا ہے،
تو یہ پیچھے ایک دوسرے کے دامن کو دوسرے کے دامن سے باندھتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی کو دوسرے کی پگڑی سے باندھتے ہیں، یہ کھیلتے ہیں، اور جب لائٹ ہوگی تو دکھ جائے گا۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، میں پروف دے دوں گا۔ ہاں لائٹ ایک دوسرے کی پگڑی سے پگڑی کو باندھتے ہیں، شملہ ہوتا نا پیچھے، تو یہ شملے کو دوسرے کے شملے سے باندھتے ہیں، اور ذکر ہوتا ہے، جب دعا ہوتی ہے تو وہ شاکر رونے کی جیسی ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے مبلغین پیچھے ہنستے ہوتے ہیں، مونگ پھلی تک کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مونگ پھلی کھاتے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ لائٹ میں کریں گے تو سب دکھ جائے گا، اس لیے لائٹ بند کی جاتی ہے۔ ایک سوئی یکجہتی کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، اور 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ کم و بیش یہ رونے سے نقل کرتا ہے، لیکن میرا رب گواہ ہے، اس کے بعد دیکھیے تو اس کی پلکیں بھی نہیں بھیگتی۔ جو 1 گھنٹہ روئے تو اس کی داڑھی تر ہو جانی چاہیے، اس کی پلک تک نہیں بھیگتی ہے۔ ہاں یہ رونے سے نقل ہوتی ہے، بقیہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لہذا اس چکر میں آ کر کے وہاں رو کے دعا کی جاتی، قبول ہو جائے گی۔ اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہوتے تو فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہوا ہے اب تک یہ روک لینے میں کامیاب ہو جاتے، سمجھے؟ تو جو شریعت کا پاسدار نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، وہ کبھی مستجاب الدعوات ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، اس کا بھی چینل ہے مدنی چینل، اور سنی دعوت اسلامی کا بھی چینل ہے، SDI چینل اپنے چینلوں پر آ رہے ہیں، اور تصویر کشی عام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ فیر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جمعہ کو عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی 29 کو عورتوں کا اجتماع ہوگا، یہ عورتوں کو بلائیں گے پردے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، لیکن وہی عورتیں جب وضو کر رہی ہوتی ہیں تو وضو کا فوٹو دیا جاتا ہے۔ وہی عورتیں جب چہرہ دھل رہی ہوتی ہیں تو چہرہ دھلنے کا فوٹو دیا جاتا ہے۔ وہی عورتیں جب حالت قیام میں ہوتی ہیں وہ فوٹو دیا جاتا ہے۔ وہی عورتیں جب رکوع میں جاتی ہیں تب وہ فوٹو جو ہے پیپر میں آتا ہے۔ وہی عورتیں جب سجدے میں جاتی ہیں وہ فوٹو آتا ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور اسی عورت کو پردے کی اہمیت بتانے کے لیے تم بلاتے ہو، اور اسی کی عظمت پردہ کو تار تار کر کے وہاں سے بھیج دیتے ہو۔ لہذا نہ تم ان کے اجتماع میں شرکت کرنا، نہ اپنی گھر کی کسی خاتون کو اجتماع میں جانے کی اجازت دینا، ورنہ آپ بھی مجرم بنو گے، اور آپ کی اجازت سے اگر عورت گئی ہے تو وہ کوئی مجرم بنے گی، اور اگر بلا اجازت کے گئی ہے تو وہ مجرم نہیں ڈبل مجرم بن جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانے کا بھی دور ہے، اور اعمال کے بچانے کا بھی دور ہے۔ اعمال کی بھی حفاظت کیجئے، ایمان کی بھی حفاظت کیجئے، اور جہاں آپ کے ایمان کو، آپ کے عمل کو خطرہ ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے لوگوں کو بچائیے، اپنے دوستوں کو بچائیے، اپنے گھر اور گھر کی عورتوں کو بچائیے، دوسرے محلے کی عورتوں کو بچائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے، تقویٰ دکھائیں گے، اگر وہی کمی کسی مولوی کے، خدا نہ کرے مولوی بھی انسانی ہے، لیکن چونکہ ہم اس کہہ کر کسی مولوی کو چھوٹ نہیں دیتے، چونکہ علماء کا تعلق خواص سے ہے، اور خواص کے عمل کو لوگ آئیڈیل نمونہ بناتے، اس لیے اب عوام سے زیادہ خواص کو یعنی علماء کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شریعت کی پابندی صرف علماء پہ ہی نہیں ہے، آپ پہ بھی ہے۔ اگر کوئی عالم وہابی کے ساتھ، دیوبندی کے ساتھ، تبلیغی کے ساتھ، کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھے تو اس فتوے کی زد میں آ جائے، اور اگر کوئی عام آدمی آپ میں سے وہابی دیوبندی کے ساتھ بیٹھے کو تو کیا فتوے کی زد میں نہیں آئے گا؟ وہی فتوے کی زد میں آئے گا، فتوہ اس پہ بھی لگے گا، توبہ اس پہ بھی ہے، رجوع اس پہ بھی ہے۔ شریعت سے الگ کوئی نہیں ہے، سرا سب پہ حجت ہے، چھوٹا ہے تو، بڑا ہے تو، عالم ہے تو، غیر عالم ہے تو، شرع سب پر حجت ہے۔ کسی کو بھی اگر پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، اسے کسی اور کسوٹی پہ مت رکھو، شریعت کی کسوٹی پہ رکھو۔ اگر اس پہ وہ کھرا اترتا ہے تو سمجھو تمہارا دلارا ہے، اور اگر اس پہ کھرا نہیں اترتا ہے تو کتنا بھی دلارا ہو تمہارا غیر ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔